بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انصاف پسند اور انقلابی حکمران ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان کو ایسا حکمران تسلیم کیا جاتا ہے جس نے اپنی ریاست میں سماجی انصاف اور رواداری کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھا۔ تاریخ کے صفحات میں درج ہے کہ نوجوانی میں ٹیپو سلطان کو کتب بینی کا بڑا شوق تھا، لیکن اس کے والد حیدر علی نے ایک مرتبہ اس کے کان میں یہ بات ڈالی کہ کتاب نہیں بلکہ تلوار سے محبت کرنی چاہیے۔ حیدر علی کی رائے میں سلطنت میسور کو بحال کرنے کے لیے کتاب سے زیادہ تلوار کی ضرورت ہے۔ کچھ مورخ یہ کہتے ہیں کہ اگر حیدر علی ٹیپو سلطان کی مطالعے کی عادت پر پابندی نہ لگاتا تو ٹیپو سلطان کا نام آج ایک مفکر کی حیثیت سے تاریخ کے صفحات میں زندہ ہوتا۔ بہرحال یہ تو ٹیپو کی تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ میسور کا حکمران بنتا اور شجاعت اور پامردی کی نئی داستانیں رقم کرتا۔ ٹیپو سلطان اپنے عوام میں بہت مقبول تھا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ تعصبات سے بالکل آزاد تھا۔ سماجی سطح پر اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں کبھی امتیاز نہیں کیا۔ ٹیپو سلطان جو ہی تخت نشین ہوا تو اس نے فوری طور پر پالیگاروں کا خاتمہ کر دیا اور زمین کو کسانوں کی ملکیت قرار دیا۔ مقامی زبان میں جاگیردار یا زمیندار کو پالیگار کہا جاتا تھا۔ ٹیپو کے اس انقلابی قدم کی وجہ سے ہندو اور مسلمان سب اس کے گن گانے لگے۔ زمین پر کسان کا ہمیشہ کے لیے حق تسلیم کر لیا گیا۔ یہ طے پا گیا کہ زمین اس کی ہوگی جو ہل چلائے گا۔ اس نے لاکھوں انسانوں کو خوشی سے ہمکنار کیا۔ چونکہ وہ کسانوں کا دوست تھا، اسی لیے پالیگار اس کے دشمن ہو گئے۔ جاگیرداری ختم ہونے کے بعد کسان خوشحال ہو گئے۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو بدنام کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ٹیپو بڑا جابر اور سفاک حکمران ہے، جس کی وجہ سے میسور کے عوام اس سے تنگ ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ عوام اور فوج دونوں کے دل میں اس کے لیے بے پناہ احترام تھا۔ ٹیپو سلطان کے دور میں صنعت و حرفت ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ ایک مورخ اس عہدے کے میسور کے بارے میں لکھتا ہے کہ جب انگریزی فوجیں میسور میں داخل ہوئیں تو اس وقت پورے میسور میں سلطان کی ہر دل عزیزی عروج پر تھی اور تمام رعایا اپنے سلطان سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ حقیقت بھی بیان کی جاتی ہے کہ میسور ہندوستان کا سب سے زیادہ سرسبز علاقہ تھا اور اس کے رہنے والے بہت خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سلطان ٹیپو ایک بہترین منظم تھا۔ اس نے بڑی عمدگی سے پولیس کو منظم کیا۔ اس نے جاسوسوں کی سرکوبی کے لیے خفیہ پولیس بنائی۔ سلطان ٹیپو کے نزدیک عوام کو ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے اسلحے سے لیس ہونا چاہیے، اس لیے لوگوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دی گئی۔ سلطان نے ڈاک کا نظام بہت بہتر بنایا۔ ہر شہر میں قاضی مقدمات کا فیصلہ کرتا تھا۔ جب گاؤں میں اس فرض کی ادائیگی کے لیے پنچایت موجود تھی، ٹیپو سلطان نے میسور کے دفاع کی طرف بھی بھرپور توجہ دی تھی۔ اس نے ڈٹ کر
ایسٹ انڈیا کمپنی کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ کیا۔ جب کمپنی اس کی دشمن تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان انگریزی استعمار کی راہ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا تھا۔ نپولین بوناپارٹ کے ساتھ ٹیپو سلطان کی بڑی دوستی تھی۔ نپولین ایک بہت بڑی مشرقی ریاست سلطنت قائم کرنے کا آرزومند تھا۔ مصر کی مہم کے دوران نپولین ٹیپو سلطان اور مرہٹا سرداروں سے خط و کتابت کرتا رہا۔ ٹیپو کے دربار میں فرانسیسیوں نے بہت اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ ٹیپو نے نپولین کو ہندوستان پر حملے کی دعوت بھی دے دی۔ اگر نپولین ٹیپو کی بات مان لیتا تو آج شاید ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ ٹیپو کم عمری میں ہی فکر افروز تقریریں کیا کرتا تھا۔ انگریزی سامراج کے خلاف اس کے اقوال عوام میں شدید جوش و جذبہ پیدا کر دیتے تھے۔ اس کا یہ قول تو آج بھی دلوں کو گرما دیتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ 21 سال کی عمر میں سلطان ٹیپو نے مرہٹوں اور مشہور جنرل تغرل راؤ کا مقابلہ کیا۔ جنرل بیلی کو شکست سے ہمکنار کرنے میں ٹیپو کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ٹیپو سلطان قوم پرست بھی تھا اور سامراج دشمن بھی۔ ظاہر ہے ایک سچا قوم پرست سامراج کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ فرانس فینن نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ قوم پرستی اور سامراج دوستی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے تاریخ کا بڑا ادراک تھا۔ تاریخ میں جتنے بھی رحم دل اور انصاف پسند حکمران گزرے ہیں وہ ان سے بہت متاثر تھا۔ اس کے دور کا ایک واقعہ سلطان کی انصاف پسندی اور انصاف دوستی کا بین ثبوت ہے۔ ایک غریب ہندو بیوہ کے بیٹے کو ایک ظالم اور طاقتور شخص نے اپنا حق مانگنے پر موت کی وادی میں اتار دیا۔ وہ بیوہ عورت دکھ کے سمندر میں ڈوب گئی۔ سلطان ایک مہم کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ وہ ہندو بیوہ فریاد کراں تھی اور سلطان سلطان پکارتی رہی۔ جب سلطان کی واپسی ہوئی تو وہ فوری طور پر اس بیوہ کے پاس پہنچا۔ وہاں اسے علم ہوا کہ وہ بیوہ سلطان سلطان پکارتی اس جہان سے رخصت ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے بیوہ کی چتا کے پاس آ کر کہا، یہ تو نے کیا غضب کیا، اپنے سلطان کی آمد کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے کے قاتل کو فوری طور پر قاضی کے حوالے کیا، جس نے اسے سزائے موت کا حکم سنایا۔ انصاف کے معاملے میں سلطان نے عمر بھر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ سلطان ٹیپو نے میسور کی 4 جنگوں میں حصہ لیا۔ 1799 میں چوتھی جنگ میں وہ سرنگا پٹم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ یہ ایک المناک حقیقت ہے کہ اکثر مسلم حکمرانوں کو
غداروں کے ہاتھوں شکست کی ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اگر بنگال میں نواب سراج الدولہ کو میر جعفر کی غداری کی وجہ سے شکست ہوئی تو ٹیپو سلطان کو بھی میر صادق جیسا غدار ملا۔ علامہ اقبال نے ان دونوں غداروں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جعفر از بنگال، صادق از دکنگ، ملت ننگ دین ننگ وطن بھارت میں مسلمان حکمرانوں پر بہت سی فلم بنائی گئیں۔ ان کی فلموں میں شہنشاہ جلال الدین اکبر کے بعد جس حکمران کو سب سے زیادہ خراج عقیدت پیش کیا گیا وہ ٹیپو سلطان تھا۔ کوئی متعصب سے متعصب ہندو مورخ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ٹیپو سلطان ایک مصنف مزاج حکمران نہیں تھا جس نے محبت اور رواداری کی نئی داستانیں رقم کی۔ ٹیپو سلطان کا نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا۔